Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نہ ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ اتفاق سے شاکرہ پانی پینے کے لیے باہر آئی۔ اس نے روحا کے کمرے میں روشنی دیکھی تو روحا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت دروازے پر دستک سنی تو روحا لرز کر رہ گئی۔ وہ خوف سے اکٹھی ہو گئی۔ عجیب عجیب خیال اس کے ذہن میں آنے لگے، لیکن جب شاکرہ نے باہر سے آواز دی تو روحا کو حوصلہ ہو گیا اور اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ شاکرہ نے روحا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا روحا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اور تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ امی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے جو نیند نہیں آ رہی تھی؟ تم بتاتی کیوں نہیں؟ شاکرہ نے روحا سے کہا، امی دراصل میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ خواب میں نے سوتے میں نہیں دیکھا، وہ خواب میں نے جاگنے کی حالت میں دیکھا ہے۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے کوئی فلم چلا دی ہو۔ روحا نے تعجب بھرے انداز میں شاکرہ سے بات کی۔ روحا، یہ کیسی بے کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاکرہ نے حیرت سے روحا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن میں تو جانتی ہوں نا کہ یہ سب میرا وہم نہیں ہے، روحا نے اپنا سر پٹکتے ہوئے کہا۔ روحا، تم اس بات کو بلا وجہ سیریس لے رہی ہو سکتا ہے تم نے کوئی پر اسرار فلم دیکھی ہو، یہ سب اس کا اثر ہو۔ شاکرہ نے روحا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ روحا نے کچھ سوچ کر بات ٹال دی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو، آپ پریشان مت ہو۔ شاکرہ نے اس سے پیار کیا۔ اچھا اب سو جاؤ بھائی، تم فائنل ایئر کی طالبہ ہو، بہادر بنو، کسی قسم کا کوئی خوفناک خیال تم نے اپنے ذہن میں نہیں لانا، سونے کی کوشش کرنا۔ اگر نیند نہ آئے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، میں تمہارے ساتھ سو جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ روحا کو سمجھا کر شاکرہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روحا نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد روحا گہری نیند سو گئی۔ صبح روحا یونیورسٹی گئی تو اس نے اویس کو ساری بات بتائی۔ اویس نے مضحکہ خیز انداز میں اس کی بات سنی اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، روحا، یہ سب تمہارا وہم ہے، اور جوں تم اس وہم کو سنجیدگی سے لیتی جا رہی ہو، تمہارے ذہن میں وہ خوفناک منظر بھی نمایاں ہوتے جا رہے ہیں جو محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ اویس کی بات نے روحا کی پیشانی پر غصے کی لکیریں کھینچ دی۔ وہ انتہائی خفگی سے بولی، تم سب میرا مذاق اڑاتے ہو نا؟ آئندہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گی نہیں۔ ارے تم تو غصہ کر گئی، میں تو ویسے تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ دیکھو، اگر تمہیں آئندہ کچھ محسوس ہو تو فوراً بتانا، ہم کسی سیانے سے رابطہ کریں گے۔ یہ جملہ کہتے کہتے اویس کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ روحا نے غصے میں اپنی کتابیں اٹھائیں اور کسی دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی ان دونوں میں تکرار جاری تھی کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی روحا کے قریب آئی اور روحا کی کرسی کے ساتھ پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کو روحا نے کلاس میں پہلی بار دیکھا تھا۔ روحا نے اس سے پوچھا، کون ہیں آپ؟ لڑکی نے نہایت خوش اخلاقی سے جواب دیا، میرا نام سونالی ہے، میں مائیگریشن کر کے آئی ہوں، آج آپ کی کلاس میں میرا پہلا دن ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ پہلے کبھی میں نے آپ کو اس یونیورسٹی میں نہیں دیکھا۔
آپ کا نام کچھ عجیب سا ہے، آپ روحا کی زبان اس سوال پر اٹک گئی۔ جی، آپ کا مطلب سمجھ رہی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، سونالی نے روحا کے سوال کا جواب دے دیا۔ اگلے روز روحا یونیورسٹی گئی تو اس کی سونالی سے کافی بات چیت ہوئی۔ سونالی کی ابھی کوئی سہیلی نہیں بنی تھی، اس لیے وہ روحا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سب اسٹوڈنٹ آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی پیریڈ کا وقت نہیں ہوا تھا۔ روحا اور سونالی کلاس کی دوسری لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یکدم ایک وجیح نوجوان کلاس روم میں داخل ہوا۔ وہ اپنے قد کاٹ اور روبدار شخصیت کی وجہ سے سب لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس سے کچھ پوچھتا، وہ لڑکوں کے قریب آیا اور گرجدار آواز کے ساتھ بولا، میں نے آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے اور آج آپ کی کلاس میں میرا پہلا دن ہے۔ میرا نام واسم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چند لڑکوں سے ہاتھ ملایا۔ روحا کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو جم کر رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ وہ لڑکوں کے گروپ میں بیٹھ گیا۔ اویس بھی اس کے گروپ میں موجود تھا۔ وہ انتہائی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اویس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس سے آپ کو مطلب؟ واسم نے اپنی نیلی بے حس نگاہوں سے اویس کی طرف دیکھا۔ اویس کو غصہ آ گیا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ واسم نے مسکراتے ہوئے اویس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، آپ نے محسوس کر لیا۔ اویس انتہائی سادہ دل لڑکا تھا۔ واسم کی بات سن کر وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ اس یونیورسٹی میں نئے نئے آئے ہیں، چلیں آج ہمارے ساتھ چائے پئیں، اویس نے واسم سے کہا۔ وہ سب کینٹین پر جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ کرسیاں پیچھے کرتے ہوئے کرسیوں کی ایک لمبی قطار سے باہر نکلے تو واسم کی نظر روحا پر پڑ گئی۔ روحا کو دیکھتے ہی واسم اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ بھی روحا کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے عرصے سے جانتا ہے۔ روحا کے چہرے کے تاثرات بھی اسی قسم کے تھے۔ لیکن جب واسم نے روحا کے ساتھ بیٹھی ہوئی سونالی کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت ابھرنے لگی۔ ایک پل میں ہی اس کے چہرے پر ایسی بیگانگی آئی کہ سونالی نے خوفزدہ ہو کر روحا کا ہاتھ تھام لیا۔ اویس نے واسم کے کندھے پر تھپکی سی دی۔ کینٹین پر نہیں چلنا یار؟ اویس نے اس کا دھیان بدلا تو وہ خاموشی کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ چل دیا۔ واسم وہاں سے گیا تو سونالی نے گھبرائی ہوئی آواز میں روحا سے کہا، روحا، مجھے اس لڑکے سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی آنکھوں میں کتنی عجیب سی دہشت ہے؟ سونالی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میری کیفیت بہت عجیب ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس لڑکے کو میں ایک عرصے سے جانتی ہوں، لیکن یہ کون ہے مجھے یاد نہیں آتا۔ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ میں اسے کس طرح جانتی ہوں؟ میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ روحا اپنی باتوں میں خود ہی الجھ کر رہ گئی۔ روحا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی شخص روزمرہ زندگی کے مختلف مقامات پر بار بار ملتا ہے۔ اس کا چہرہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے اور پھر کئی سالوں کے بعد وہ شخص اگر ہمیں کہیں دوبارہ مل جائے تو ہماری کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسی اب تمہاری ہے۔ سونالی نے روحا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی؟ روحا نے سونالی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ گرم گرم سموسے لے لیتے ہیں اور پھر لان میں بیٹھ کر کھائیں گے، سونالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
روحا اور سنالی نے ایک ٹرے میں سموسے اور چٹنی لی اور ساتھ ایک پیالی میں چٹپٹا نمک لیا۔ دونوں ہنستی ہوئی لان کی طرف بڑھی اور پھر لان میں ہی بیٹھ کر وہ سموسے کھانے لگی۔ سنالی، تم نے مجھے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ روحا نے سنالی سے پوچھا۔ میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ جگہ شہر سے بہت دور ہے۔ وہ 5-6 ماہ کے بعد ہم سے ملنے آتے ہیں۔ مجھ سے 2 سال چھوٹا میرا بھائی ہے اجے، اور اجے سے 8 برس چھوٹی بہن ہے سونو۔ ہم 3 بہن بھائی اپنی امی کی جان ہیں۔ او، گھر کا ایک فرد تو رہ ہی گیا جس کو میں نے متعارف ہی نہیں کروایا، اور وہ ہے ہمارا کتا اسٹیفر، سنالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی پھر تو تمہارے گھر سوچ سمجھ کر آنا پڑے گا۔ تمہارے والدین کے نام کیا ہیں؟ روحا نے پوچھا۔ میری والدہ کا نام کلپنا اور میرے والد صاحب کا نام گھنشیامی ہے، سنالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، میں نے تمہیں باتوں میں لگا دیا، سموسے تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لو یہ سموسے کھاؤ۔ روحا نے سنالی کے آگے سموسوں کی ٹرے کرتے ہوئے کہا۔ سنالی نے نمک کی پیالی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے حیرت سے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور حیران کن نگاہوں سے روحا کی طرف دیکھنے لگی۔ روحا دیکھو، کینٹین والے نے ہم سے کیسا مذاق کیا ہے، نمک کی جگہ پیالی میں سیاہ راکھ دے دی ہے۔ نہیں سنالی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں نمک دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر روحا نے تعجب خیز نظروں سے اس پیالی کی طرف دیکھا۔ وہ پیالی واقعی سیاہ راکھ سے بھری ہوئی تھی۔ روحا نے خوف سے اس پیالی کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ پیالی ان کے قریب ہی گری اور لٹو کی طرح زمین پر گھومنے لگی، جس سے وہ سیاہ راکھ زمین پر بکھر گئی۔ سنالی روحا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک دم اسے اپنی ترچھی نظر سے راکھ کی جگہ کسی انسان کا خاکہ سا نظر آیا۔ سنالی نے جھٹ سے اس طرف دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ واسم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ روحا سر نیچے کیے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روحا کو بلاتی، واسم کا وجود ایک خیال کی طرح پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ سنالی کی نظریں جہاں تھی وہیں منجمد ہو گئی۔ روحا نے سنالی کو جھنجھوڑا۔ سنالی، کیا ہوا؟ سنالی نے جھرجھری سی لی اور پھر روحا سے لپٹ گئی۔ روحا، کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم ہر بات کو اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات چھپی ہے۔ روحا، میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ سنالی، تم ڈر گئی ہو، اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرو۔ میں اور اویس تمہارے ساتھ ہی تو ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہم خوف زدہ ہو سکتے ہیں لیکن کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، روحا نے سنالی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اگلے روز یونیورسٹی میں چند طلبہ نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ ان کا کوئی مطالبہ تھا جس کے باعث کسی پیریڈ میں بھی کوئی باقاعدگی نہیں تھی۔ طلبہ کا زیادہ وقت فارغ ہی گزر رہا تھا۔ روحا، اویس اور سنالی لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اویس روحا اور سنالی کی باتیں سن کر مسلسل ہنس رہا تھا۔ اسے جیسے کوئی نیا جوک مل گیا تھا۔ دراصل تم دونوں آج کل بہت فارغ ہو، تمہارے اپنے ذہن میں خوف سوار ہے، اس لیے تمہیں یہ عجیب و غریب وہم ہوتے ہیں۔ ہر وقت اس طرح کی باتیں کرو گی تو واقعی کوئی چیز تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ اویس نے دونوں کی بات مذاق میں ٹال دی۔ سنالی، اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، روحا نے غصے سے کہا۔ روحا، تم لوگ یہاں بیٹھو، مجھے ذرا ایک لڑکی سے ملنا ہے۔ سنالی یہ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ سنالی نے یونیورسٹی کی چند لڑکیوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا
تو انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی ہاسٹل گئی ہے جو یونیورسٹی کے اندر ہی موجود تھا، لیکن اس ہاسٹل کا سلسلہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے رقبے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ سونالی اس بڑے رقبے کو طے کر کے ہاسٹل پہنچی تو وہ تھک چکی تھی۔ وہ جب ہاسٹل میں داخل ہوئی تو پورے ہاسٹل میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سونالی وہ کمرہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں وہ لڑکی رہتی تھی۔ شاید وہ لڑکی اپنی کوئی چیز بھول گئی تھی جو وہ ہاسٹل سے لینے آئی تھی، یا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، وہ آرام کرنے ہاسٹل آئی ہو۔ سونالی درست وجہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس لڑکی کا کمرہ ڈھونڈنے کے لیے جوں آگے بڑھ رہی تھی، اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہاسٹل کا ہر کمرہ خالی ہے۔ ہر طرف ایک پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سونالی ہاسٹل کے وسط میں پہنچی تو اسے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اسے اس ویران ہاسٹل میں اتنی دور تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ خوف سے چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی، لیکن اب وہ کمرہ چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا جس کی تلاش میں وہ پورے ہاسٹل میں بھٹک رہی تھی۔ سونالی نے وہ کمرہ دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ سونالی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جیسے وہ اس کمرے میں پناہ گزین ہو جائے گی، لیکن جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ کمرے میں اس لڑکی کا نام و نشان تک نہ تھا جس کے لیے وہ اتنی دور تک آئی تھی۔ اب سونالی کو یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی ہاسٹل میں ہے ہی نہیں۔ سونالی کا حوصلہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ خوف کی ایک سرسراتی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ پورے ہاسٹل میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سونالی کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں عجیب وسوسے آنے لگے جس سے اس میں اتنی سکت نہ رہی کہ وہ تیزی سے اس ہاسٹل سے نکل جائے۔ اس کی آنکھوں میں خوف موج زن تھا جس سے وہ سہمے انداز سے کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میز پر پڑی جس پر ایک شیشے کا جگ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک شیشے کا خالی گلاس پڑا ہوا تھا۔ سونالی کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ میز کی طرف بڑھی اور جگ سے پانی کو گلاس میں انڈیل لیا۔ سونالی اس گلاس کو اپنے منہ سے لگانے لگی کہ یکا یک اس گلاس کے پانی میں ایسی لرزش ہوئی کہ پانی اچھل کر گلاس سے باہر گرنے لگا۔ سونالی خوف سے کانپ کے رہ گئی۔ اس نے تیزی سے گلاس ہوا میں اچھال دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ سونالی کی آنکھوں کے سامنے وہ پانی گلاس سے ہوا میں بکھر کر معلق ہو گیا تھا جس سے اس کے بلبلے مرکری کی طرح چمکنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پر اسرار پانی نے ہوا میں ایک انسانی خاکہ تراش دیا، اور پھر یک لخت اس انسانی خاکے کی جگہ واسم نے لے لی۔ سونالی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔